بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے 39 تک ان آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ان آیتوں سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں کیا فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے پوچھا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور جانشین بنانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے کہا تھا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ ایسے لوگوں کو زمین میں بسائیں گے جو خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائیں گے، خون ریزی کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کے لیے اور آپ کی تعریف کے لیے اور آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے دربار میں یہ عرض کیے کہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے، من یفسد فیہا۔ اس کے مقابلے میں فرشتوں نے اپنے تعلق سے کیا کہا؟
نحن نسبح بحمدک، یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا عیب، دوسری صفت انسانوں کے متعلق فرشتوں نے یہ ظاہر فرمائی کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، کہ یہ جو جن لوگوں کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زمین میں خون بہائیں گے، خون ریزی کریں گے، اس کے مقابلے میں فرشتوں نے کہا تھا وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی برتری بزرگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فرشتوں نے انسانوں کے دو عیوب کا تو تذکرہ کیا، لیکن انسان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہی خوبیاں جو ہوتی ہیں انسان کے اندر، جب یہ خوبیاں آدمی اللہ کی مرضیات کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق صرف کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ رب العزت کا چہیتا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا فرمائے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اس کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انسان کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اور اس کے اندر اطاعت کا مادہ بھی ہے، شر کا بھی مادہ ہے۔ جب آدمی خامیوں کو محسوس کرتے ہوئے، جانتے ہوئے، اور دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، تو پھر فرشتے انسانوں کو دیکھ کے عشعش کرنے لگتے ہیں۔ ارے ہم نے ان کے بارے میں تو یہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، حالانکہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ دو صفتیں ان کے اندر ہیں، قوت شہویہ بھی ہے، قوت غضبیہ بھی ہے۔ یہ دونوں صفتوں کو اطاعت میں لا رہے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری میں لا رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ فرشتے ان کو دیکھ کر عشعش کرنے لگتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ جو انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بلکہ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور بندے کی ادا، انسانوں کی ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے، اور اللہ رب العزت بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال گزشتہ درس میں آپ حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وہ واقعہ پورا سماعت فرمایا، فرشتوں نے کیا اعتراض کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے، زمینوں کے نام سکھائے، مختلف چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم ان کے اسماء بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بہرحال انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ایک حسین و جمیل شکل میں، تو اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے تمام مخلوقات سے حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر سے کام لیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا یا کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو،
سب لوگوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور اس نے تکبر کو اختیار کیا، متکبرانہ انداز کو اس نے اختیار کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، ارے تجھ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، ذرا وہ تو بتلا دے، کیوں تو سجدہ نہیں کر رہا ہے آدم کو؟ تو قال، اس نے کہا، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، وخلقتہ من طین، اور ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور آگ کی خاصیت میں اشتعال ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اور مٹی کی خاصیت میں تذلل ہے، عاجزی ہے، تو میں مٹی سے بنے ہوئے آدمی کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ اس نے انکار کیا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس نے جو تکبرانہ بول جو استعمال کیے، اس نے یہ کہا کہ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کس دلیل کی بنیاد پر اس نے کہا؟ کہ خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ آگ کے اندر اشتعال ہے اور مٹی کے اندر عاجزی اور تذلل ہے، ظاہر ہے اعلیٰ چیز ادنیٰ چیز کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ اسی تکبر کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ یہ تکبر کے بول حق تعالیٰ کو پسند نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال فاخرج منہا فإنک رجیم، بس تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، لعین ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی کے اندر عاجزی ہونا، آدمی بنا جب مٹی سے ہے تو مٹی کی خاصیت آدمی کے اندر آنا چاہیے، اور جو آدمی تکبر کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس بندے کو گرا دیتے ہیں۔ شیطان تکبر کیا تو جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، وہاں سے بھگا دیا۔ میرے سامنے تو اکڑ کے کہتا ہے، دلیل پیش کرتا ہے کہ مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا فرمایا اور ان کو مٹی سے پیدا فرمایا، میں ان کو کیسے سجدہ کروں؟ دلیل پیش کرتا ہے تو میرے سامنے۔ یہ تکبر کے الفاظ اللہ کو پسند نہیں آئے، اور اللہ رب العزت نے اس کو وہاں سے کیا ہے، بھگا دیا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آدمی بڑا تو نہیں رہتا، لیکن اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی بڑا نہیں رہتا۔ حیض کیا؟ کوئی چیز اس کی ذاتی نہیں، کوئی خوبی اس کی ذاتی نہیں، سب اللہ دیے تو ہے۔ اب اللہ دیے تو چیز پہ اکڑ کے کیوں؟ کوئی چیز اگر اپنی ہے تو آدمی کو اکڑنا چاہیے نا، کوئی چیز اس کی ہے ہی نہیں تو ان کئی کو اکڑنا۔ آدمی خود تو بڑا نہیں رہتا، لیکن بڑا بنا کے آدمی کیا کرتا ہے، پیش کرتا ہے، اور یہ عمل اللہ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا کہ وہ بہت کچھ تھے لیکن اپنے آپ کو معمولی سمجھتے تھے، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو معمولی سمجھتے تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور کسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی دونوں کے درمیان۔ ایک دم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، تو حضرت جبرائیل نے ابو ذر غفاری کو دیکھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ جو آ رہے ہیں کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ جبرائیل تو آسمانی مخلوق ہے، وہ زمین والوں کو کیسے پہچان گئے؟
ابو ذر غفاری کو کیسے پہچان گئے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ جبرائیل تم نے ابو ذر غفاری کو کیسے پہچان لیا؟ اس موقع پر حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی، ابو ذر غفاری کی مدینے میں جتنی شہرت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہے، مدینے سے زیادہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا بماذا نال هذه الفضیلہ، یہ فضیلت، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ درجہ، یہ عظمت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے نصیب ہوئی؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا 2 عملوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقام کو اتنا اونچا کیا۔ پہلا عمل یہ ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور دوسرا عمل یہ ہے وَكَثْرَةُ قِرَاءَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ سورہ قل هو اللہ احد کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ ان 2 عملوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، شیطان جو راندہ درگاہ ہوا، اللہ نے جنت سے اس کو وہاں سے بھگا دیا، وہ کس بنیاد پہ؟ وہ تکبر کی وجہ سے۔ تکبر کے بول اللہ کو پسند نہیں، آدمی کے اندر عاجزی ہونا چاہیے۔ اور دلیل اس نے کیا پیش کی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے آگ کے اندر حرارت ہوتی ہے، اور آگ کیا ہے، عام طور پہ فساد کا کام کرتی، اچھا کام نہیں کرتی۔ آگ ہمیشہ فساد کا کام ہی کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں قصے سننے میں آتے نا، وہ گھر جل گیا، وہ فیکٹری جل گئی، وہ جل گیا، یہ جل گیا۔ آگ کیا ہے، ہمیشہ فساد ہی کا کام کرتی ہے۔ اور مٹی کے اندر عاجزی ہے، فروتنی ہے، اس کے اندر تذلل ہے، اور آدمی کیا ہے، زمین سے ہی بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے، اور جنات اور انسانوں کے رہنے کی جگہ زمین ہے، اور میوے پھل فروٹ وغیرہ جو نکلتے ہیں کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمینی سے تو نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح آدمی جو گھر بناتا ہے وہ کس میں بناتا ہے؟ زمین ہی پہ تو بناتا ہے۔ تو ظاہر ہے مٹی کے فوائد زیادہ ہیں، لیکن وہ شیطان کہنے لگا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور ان کو مٹی سے پیدا فرمایا، میں افضل ہوں، ان کو کیسے سجدہ کروں؟ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا، قال فاہبط منها، بس یہاں جنت سے چلا جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، تو اس لائق نہیں ہے کہ جنت میں رہے۔ اس کے بعد شیطان کیا کہنے لگا، اب تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ مجھے قال انذرنی الی یوم یبعثون، جب لوگ قیامت قائم ہوگی، اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت تک آپ مجھے مہلت دیجئے، مجھے زندہ رکھیے۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہاں میں تجھے مہلت دیتا ہوں، تجھے زندگی دیتا ہوں، بس تو۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا، آپ نے جو مجھے جنت سے بھگایا ہے نا، اب میں کیا کروں گا، آپ کے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ کیسے بھٹکاؤں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، آگے سے بھی بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھی بھٹکاؤں گا، دائیں سے بھی بھٹکاؤں گا، اور ہر جہت سے میں کیا کروں گا، بندوں کو بھٹکاؤں۔ اس نے وہاں عہد کر کے آیا، میرا کام ہی ہے لوگوں کو کیا کرنا ہے، بھٹکانا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ان آیتوں میں کہ جب ہم نے کہا آدم فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر سے کام لیا، وکان من الکافرین، اور وہ کیا ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے، پیدا فرمانے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمائے۔ پیدا فرمانے کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے دونوں سے فرمایا کہ تم جنت میں رہو، اور
جنت میں مزے مزے کی چیزیں اور کھاتے رہو، اس کو استعمال کرتے رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ جنت میں ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم اور حوا دونوں سے فرمایا۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں رہنے لگے تو اب شیطان وہاں آیا، چونکہ اس نے عہد کر لیا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کرنا ہی ہے، قیامت تک میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ اب آ کے ناصحانہ انداز میں، مشفقانہ انداز میں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا، ارے تمہارے رب نے جو تمہیں یہ درخت کے قریب جانے سے جو منع فرمایا، کئی بات سے منع فرمایا معلوم ہے؟ وہ اس بات سے منع فرمایا اگر آپ اس درخت کو کھائیں گے تو فرشتوں میں سے ہو جائیں گے، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، یا پھر ایسا ہوں گے کہ آپ جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے آپ کو یہ پھل اور یہ درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ اور اس نے قسمیں کھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کے کہنے لگا میں تمہارا ناصح ہوں، بڑا خیر خواہ ہوں، میری بات مانیے، اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ آپ جنت میں رہیں گے۔ تو ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی سوچے کہ بڑے ناصحانہ انداز میں اور مشفقانہ انداز میں یہ کیا ہے بات کر رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے اور جا کے اس کا پھل کھا لیے، اس کا پھل کھا لیے۔ شجر ممنوعہ تھا نا، حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اور جا کے اس کا پھل کھا، جو ہی پھل کھا لیے وہ جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ کپڑے اتر گئے دونوں کے، اور شرمگاہیں ایک دوسرے کی نظر آنے لگی۔ وہ مارے شرم کے، مارے حیا کے، جنت کے پتوں سے، درخت کے پتوں سے اپنے کپڑوں، اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مرد کے اندر بھی حیا رکھی ہے، عورت کے اندر بھی حیا رکھی ہے۔ جب اس کے کپڑے اتار دیے جائیں یا اس کو ننگا کر دیا جائے، آدمی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میں ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب جنت میں وہ کپڑے اتر گئے تو پریشان ہو گئے حضرت آدم اور حضرت حوا، اور وہاں درخت کے پتے لے کے وہ ستر کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو چھپانے لگے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ تم نے میری بات کو نہیں مانا اور تم اس درخت کے قریب گئے اور جا کے اس کا پھل کھا لیے۔ کہ آخر وہ درخت کون سا تھا؟ کسی مستند حدیث سے کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوتی پختگی کے طور پہ کہ یہ فلاں درخت تھا۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا اصل میں گیہوں کا درخت تھا، اور بعض نے فرمایا کہ انجیر کا درخت تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، حق تعالیٰ جل شانہ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا کہ جب ابلیس کو جنت سے بھگا دیے تو پھر وہاں کیسے آیا ان بھٹکانے کے لیے؟ ان وہاں سے تو چلے گا نا، بھی پھر آیا کیسے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے شیطان کا سامنے رہ کے بھٹکانا کوئی ضروری نہیں ہے، وسوسے ڈال کے بھی بھٹکاتا ہوں، لوگوں کو بھٹکا رہا نہیں بھٹکا رہا، لوگوں کو بھٹکاتا ہے، وسوسے ڈالتا، دن میں خیال ڈالتا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وسوسہ ڈالا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو جنت سے جو نکالا گیا تھا، یہ نکالنے کے بعد بھی بعض مرتبہ وہ کیا ہے جنت میں آیا کرتا تھا، بالکلیہ بند نہیں ہوا تھا۔ تو بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ جنت میں آ کے اس نے کیا ہے بھٹکا دیا، اور بعض علماء نے بیان فرمایا کہ وسوسہ اس نے ڈالا، اور بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جنت کے دروازے کے قریب آ کے اس نے بھٹکایا، ناصحانہ انداز میں، مشفقانہ انداز میں کہ آپ اس کا پھل کھا لو، آپ کیا ہے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کیا ہے بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب اس درخت کا
پھل کھا لیے تو حق تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا کہ قُلْ اهْبِطُوا، آگے کی آیت میں ہے کہ اب اتر جاؤ یہاں سے، جنت سے، اور یاد رکھنا اب تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا، تمہاری اولاد میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب شیطان تو تمہارا دشمن ہے ہی، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کا بھی دشمن ہوگا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب تم یہاں زمین پہ کیا ہے، اتر جاؤ۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت سے چلے جاؤ، اتر جاؤ، تو وہاں سے وہ نکلنے کے بعد کہاں آئے، کس جگہ آئے؟ تو اکثر مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے نکلنے کے بعد دونوں جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ حضرت حوا جدہ میں اتر گئے، اس واسطے اس کا نام اصل میں کیا ہے، جدہ بولتے، دادی کو بولتے، وہ جدہ جا کے جدہ ہوا اصل میں کیا ہے، وہ جدہ تھا، وہاں جدہ میں اترے۔ اور بعض مفسرین نے بیان فرمایا ان کی قبر وہاں موجود ہے جدہ میں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اکثر مفسرین کے قول کے مطابق سری لنکا میں اترے، اکثر مفسرین کا قول۔ اور بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا عرب میں یعنی حجاز میں حضرت آدم علیہ السلام اترے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مینا میں مسجد خیف میں آپ کی قبر موجود ہے۔ اور ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی جب ملاقات ہوئی، وہ کہاں ہوئی؟ عرفات کے میدان میں ہوئی۔ عرفات کو عرفات کیوں بولتے؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچان لیے، ایک دوسرے کو دیکھ کے کیا کرے، پہچان لیے، اس واسطے اس کو میدان عرفات بولتے۔ عرفات کا میدان ہے، حضرت آدم حوا کو دیکھ کے پہچانے اور حضرت حوا آدم کو دیکھ کے کیا کرے، پہچانے، اس واسطے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی۔ جب وہ جنت سے اتارے گئے زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام خوب گریہ وزاری کرتے رہے، اے اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، عمدن آپ سے غلطی نہیں ہوئی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی تھی غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے، بلکہ شیطان کے ورغلانے سے، بہکانے سے، ناصحانہ انداز میں پیش آنے سے آپ نے وہ پھل کھا لیا، آپ سے ایک لغزش ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی۔ ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام خوب روتے رہے، اے اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے، مجھے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ بار بار روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ لکھا ہے مفسرین نے 200 سال تک گریہ وزاری کرتے رہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 200 سال تک روتے رہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہاں پہ ایک بات اور ایک سمجھنا ہے، حق تعالی جل شانہ نے فرشتوں سے اور ابلیس سے یہ کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا نا، سجدہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے۔ پھر حق تعالی جل شانہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ کیا ہے، آدم کو سجدہ کرو، تو یہ کون سا سجدہ تھا؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو آدم کو سجدہ کرنے کے بارے میں فرمایا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی، سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اور سابقہ شریعت میں، پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، جس کو سجدہ تحیہ بھی کہتے ہیں۔ سلام مصافحہ کے وقت آدمی جھکتا ہے نا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ اس زمانے میں یہ جائز شکل تھی۔ لیکن امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، چونکہ امت محمدیہ کو شرک کے شائبے سے بھی دور رکھنا ہے۔ شرک تو بہت دور کی بات ہے،
شرک کے شائبے سے بھی دور رکھنا ہے. اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے سجدہ تعظیمی کو بھی درست نہیں فرمایا, نہیں مطلب وہ سجدہ تعظیمی درست نہیں ہے. بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ آدم کو نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کو کیا گیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا گیا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا. قبلہ, ہم لوگ نماز کدھر رخ کر کے پڑھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کا حکم ہے تو اس طرف رخ کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. وہ آدم کو نہیں تھا سجدہ, اصل میں اللہ کو سجدہ تھا, اللہ کو سجدہ تھا. بعض علماء نے یہ بیان فرمایا. بہرحال جو بھی صورت ہو تو سجدہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے. سجدہ تعظیمی سابقہ شریعتوں میں جائز تھا, لیکن امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی کیا نہیں, جائز نہیں ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ, ہم نے کہا ہے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور جنت میں آسودہ ہو کر جہاں سے چاہو تم کیا کھا لو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اور اس درخت کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, پس شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ذریعے سے لغزش دی. کس درخت کے ذریعے سے؟ جو شجر ممنوع ہے نا. تو شیطان بولنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو پھل کھانے سے, درخت کے قریب جانے سے جو منع فرمائے, اس واسطے کہ اگر آپ اس پھل کو کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے, آپ کیا نہیں ہوں گے, بوڑھے نہیں ہوں گے, صحت مند رہیں گے. اس واسطے اللہ نے منع فرمایا ہے. اور ناصحانہ انداز میں اس نے کیا ہے یہ باتیں جب پیش کی تو حضرت آدم علیہ السلام جب ان کا پھل کھا لیے تو اس درخت کے ذریعے سے دونوں کو شیطان نے لغزش دی, بھٹکایا, ورغلایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, پر ان کو نکال دیا جس میں وہ تھے. کس میں تھے؟ جنت میں تھے. ان کو وہاں سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ, جنت سے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کی کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تم کو زمین میں رہنا ہے اور تھوڑے دنوں تک فائدہ اٹھانا ہے, تھوڑے دنوں تک فائدہ اٹھانا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب تم یہاں سے چلے جاؤ, اب جانے کے بعد تم کو زمین میں رہنا ہے, تمہارا ٹھکانہ زمین ہے. مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اب جنت میں نہیں آؤ گے, اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہے, اب زمین میں ہی تم کو رہنا ہے تھوڑے دنوں تک, تھوڑی میعاد تک کیا ہے تم کو یہاں رہنا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے مفسرین نے بیان فرمایا ہر آدمی کے بارے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تھوڑے دنوں تک زمین میں رہنا ہے. کتنے دن رہتے آدمی؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال. انسان کی عمر اتنی ہے 60-70 سال. تھوڑے دن تک زمین میں رہنا ہے. وہ متاع الی حین, اور تھوڑا سا کیا ہے فائدہ اٹھا لینا ہے. اس کے بعد پھر میرے ہی پاس آنا ہے. پہلے کہاں تھے ہم لوگ؟ جنت ہی میں تھے نا. جنت سے دنیا میں آئے اور جانا کہاں ہے؟ جنت ہی میں جانا ہے. یہ دنیا میں رہ کے ویسے اعمال کریں گے تو پھر جنت میں جائیں گے, ویسے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں آئے, آنے کے بعد کوئی عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا, کوئی نصرانی مذہب کو اختیار کر لیا, اور کوئی معبودان باطل کے سامنے اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو جھکانے لگا, تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے وہ جنت نہیں ہے, وہاں دوزخ میں اس کو رہنا پڑے گا. اب آگے کی جو آیت ہے, اس آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب
جنت سے دنیا میں بھیجا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو بہت گریہ وزاری کرتے رہے، بہت روتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات کی تلقین فرمائی۔ کچھ کلمات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے الفاظ استعمال کروں اللہ کو منوانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں کچھ الفاظ ڈال دیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے، وہ آیت کیا ہے؟ وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم دعاؤں میں کثرت سے دعا پڑھتے نا، مطلب کیا ہے؟ ربنا ظلمنا، اے ہم میرے پروردگار، ظلمنا، ہم نے بہت ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ہم نے بہت ظلم کیا ہے، انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو پھر کون ہے معاف کرنے والا؟ تو کثرت کے ساتھ کیا ہے ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کلمات سکھلائے گئے، آپ کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو وہی ان آیتوں میں وہی بات بیان فرمائی گئی، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، بس ان کے پروردگار کی طرف سے آدم کو کچھ کلمات تلقین ہوئے، فتاب علیہ، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے۔ انسان ہونے کے ناطے لغزش ہو جائے، قدم پھسل جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ فوراً انسان گناہوں سے توبہ کر لے، یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار اور گنہگار ہے، اور گنہگاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیں۔ تو اللہ رب العزت بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں اتر جاؤ۔ پہلے بھی کہا حق تعالیٰ نے، اب پھر دوبارہ بول رہے ہیں، پہلے کیا بولے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے بعض کے دشمن ہو جاؤ گے۔ لیکن یہاں پہ حق تعالیٰ جل شانہ پھر دوبارہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم جنت سے تم سب کے سب کیا اتر جاؤ۔ تو علماء نے بیان فرمایا یہ دوسرا جو جملہ ہے اترنے کا، یہ پہلے جملے کی تاکید ہے۔ پہلے جملے کی کیا ہے؟ تاکید ہے۔ بعض علماء نے یہ بیان فرمایا، اور بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اس واسطے سے فرمایا گیا کہ پہلا جملہ عتاب کے طور پہ تھا، جو لغزش حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عتاب کے یہ فرمایا تھا کہ تم کیا ہے جنت سے زمین پہ چلے جاؤ۔ اور یہ دوسرا جو جملہ ہے پھر فرمایا جا رہا ہے کہ زمین پہ اترو، یہ اس واسطے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک جانشین اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اور تکوینی نظام بھی اللہ کا کچھ ایسے تھا کہ کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں جنت میں کہ وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آ جائیں اور خلافت ارضیہ کی تکمیل کریں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ تو یہ دوسرا جو اہبتو ہے وہ یہ ہے کہ خلافت ارضیہ، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بھیجا۔ اور ظاہر ہے یہ دنیا کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، عائش کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار التکلیف بنایا ہے، دار المحن بنایا ہے، محنتوں کا، آزمائشوں کا یہ گھر ہے، تکلیفوں کا یہ گھر ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد لوگوں کو وہ سمجھاتے رہے، دیکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ نے امتحان کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔
حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، افہام و تفہیم کرتے رہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اس واسطے سے بھیجا ہے، ایک انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جو بسایا ہے وہ اس واسطے سے بسایا ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے۔ یہ پوری دنیا آثار اللہ ہے، ان کو دیکھ کے آدمی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ پہاڑ یہ آثار اللہ، زمین آثار اللہ، سمندر یہ آثار اللہ، اور جتنے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب آثار اللہ ہے۔ آدمی جب اس پہ غور کرتا ہے تو آدمی کے عقل کی رسائی یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے ایک خالق ہیں، ایک مالک ہیں، اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو یہ دنیا بسانے کا جو انتظام ہے وہ اس واسطے ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد فرما رہے ہیں یہ دار التکلیف ہے، یہاں تم تکلیفوں کو برداشت کرو گے اور احکامات کے مطابق زندگی کو گزارو گے۔ جب میرے پاس آؤ گے، جب وہاں پہ یاد رکھنا وہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ہمیشہ عیش میں رہو گے، ہمیشہ سکون میں رہو گے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے، میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پر جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ مطلب احکام شریعت کے مطابق زندگی کو گزارے گا اور اللہ کو مان کے کیا زندگی گزارے گا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ انکار کیے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو ان آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے بارے میں فرمایا تھا، تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس ابلیس کو وہاں سے راندہ درگاہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے آپ کو مختلف انداز سے، ناصحانہ انداز سے آپ کو سمجھایا، تو آپ اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیے۔ کھانے کے نتیجے میں اللہ نے پھر ان کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد یہ ذریت، یہ خاندان، یہ نسل، یہ کیا ہے، یہ سلسلہ یہ چلتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ کیا ہے، چلتا رہے گا۔ اس کے بعد بھی سارے لوگوں کو کیا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔ جو آدمی دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے وہاں پہنچے گا، اللہ رب العزت پھر ہماری میراث ہمارے کو دے دیں گے۔ باپ دادا کی میراث ہے نا، وہ میراث ہمارے کو مل جائیں گی، اور جو مان کے نہیں چلے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ چند آیتیں تھیں جو اس کا ترجمہ اور قدر خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا